يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم. سر میرا ایک کوشچن ہے کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ سنا ہے کہ انسان کی روح نکلتے وقت انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے. آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ کے سوال کے نا بنیادی طور پر دو حصے ہیں. ایک پہلے ہے کہ انسان کی روح کیسے قبض ہوتی ہے، تو اس وقت کیا حالت ہوتی ہے اور کیا کیفیت ہوتی ہے. اس وقت کیا حالت ہوتی ہے اور کیا کیفیت ہوتی ہے. اور دوسرا کوشچن ہے کہ مرتے وقت زبان انسان کی بند ہو جاتی ہے. انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پہلے کوشچن کا جواب، انسان کی روح کیسے قبض ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کے جیسے اعمال ہوتے ہیں اس کے اعمال کی بابت اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، اس کی روح قبض کرنے کا معاملہ اس حساب سے کیا جاتا ہے. مثلاً کہ اس کو واضح طور پر جو آپ کو میں دلیل دینا چاہوں وہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا تو حضرت اسرائیل تشریف لائے، حضرت جبرائیل بھی وہاں موجود تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل سے پوچھا تھا کہ اسرائیل، میری امت کی روح کیسے قبض کرتے ہو، لوگوں کی روح کیسے قبض کرتے ہو. تو حضرت اسرائیل نے جواب دیا تھا کہ یا رسول اللہ، اور اس سے پہلے آپ کو ایک اور بھی جواب دیتا جاؤں کہ بیسیکلی ہم لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہے کہ اکیلے حضرت اسرائیل ہیں جو پوری دنیا میں روح قبض کرتے ہیں، جنہیں ملک الموت کہا جاتا ہے. حضرت اسرائیل، ملک الموت، جو موت کے فرشتے ہیں، یہ بہت سے ہیں، ناٹ اونلی ون. حضرت اسرائیل اکیلے نہیں ہیں، بہت سے فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹیز ہیں روح قبض کرنا، اور ان کی جو ہیڈ ہیں، ان کے جو سپہ سالار ہیں، ان کے جو لیڈر ہیں، وہ حضرت اسرائیل ہیں. حضرت اسرائیل اکیلے نہیں ہیں، بہت سے فرشتے ہیں جو روح قبض کرتے ہیں، اور حضرت اسرائیل ان کے لیڈر ہیں، ان کے سپہ سالار ہیں، ان کے سردار ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اور پوری ایک ٹیم ہے فرشتوں کی جن کا کام ہے روح قبض کرنا. ٹھیک ہے، تو حضرت اسرائیل نے کہا تھا یا رسول اللہ، جو آپ کی امت کے نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی روح کو میں اس طرح قبض کرتا ہوں کہ ململ کا کپڑا لیں، ان کو گیلا ہو اور ان کو پھولوں پر یا خوبصورت پودوں پر آپ ڈال لیں، اور وہ کپڑا اتنی نرم اور آہستگی سے آپ کھینچیں کہ ان کے اوپر جو پڑی ہوئی شبنم ہے وہ اس کو حرکت، اس کو ہلائے بغیر وہ شبنم ان کو وہ کپڑا چوس لے. اتنی تکلیف بھی میں نہیں ہونے دیتا. اور اسی طریقے سے وہ ململ کا کپڑا گیلا ہو اور اس کو کانٹے دار شاخوں پر ڈال دیا جائے اور اس کو ایک جھٹکے میں کھینچیں، اور جیسے اس کے تار تار الگ ہو جاتے ہیں، میں آپ کی امت کے گناہ گار لوگوں کی روح کو اس طرح قبض کرتا ہوں. ایک بات. اور دوسرا، اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، انسان کی روح اس کے پاؤں سے قبض کرنا شروع کرتا ہوں. پاؤں کے ناخن سے جب روح قبض ہونا شروع ہوتی ہے، انسان بے بس ہوتا ہے، اور اس وقت انسان کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کی طاقت، دنیا کے جاہ و جلال میں، دنیا کے مرتبوں میں، دنیا کے عہدوں میں اپنے اسباب کی حد تک اگر آپ ڈیپینڈنٹ تھے تو اب موت سے کہاں بھاگ سکتے ہو؟ اگر بھاگ سکتے ہو تو بھاگو. یو ہیو دا ایکسیس، آپ کو ایکسیس دی جا رہی ہے، بھاگیں. پاؤں کے ناخن سے روح کو کھینچنے کا عمل شروع ہوتا ہے، گریجولی روح قبض ہونا شروع ہوتی ہے، اور انسان کی بے بس آنکھیں اس منظر کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. اور جس وقت روح قبض کی جا رہی ہوتی ہے اس وقت اللہ رب العزت کی ذات 4 فرشتوں کو انسان کے پاس بھیجتی ہے، اور وہ چاروں فرشتے آتے ہیں انسان کے پاس اور آ کر مخاطب ہوتے ہیں. پہلا جب فرشتہ
انسان کے پاس آتے ہیں اور آ کر سلام کرتے ہیں، اور سلام کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں، انسان سے مخاطب ہوتے ہیں جس کی روح قبض کی جا رہی ہوتی ہے، کہ اللہ رب العزت کی ذات نے مجھے آپ کے رزق پر موقوف کیا تھا، میری جو ڈیوٹی تھی آپ کے رزق پر تھی، اور میں پوری دنیا گھوم کر آ چکا ہوں، اور مجھے اس پوری دنیا میں آپ کا رزق مزید نہیں نظر آیا، لہٰذا آپ کا رزق ختم ہو چکا ہے، لہٰذا آپ اس جہاں سے اس رزق کو چھوڑ کر آپ آگے کی تیاری کریں۔ یہ اس سے بیفور دا ٹائم آپ کو بتا رہا ہوں، روح قبض ہونے سے پہلے کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات انسان کے پاس 4 فرشتے بھیجتے۔ پہلا فرشتہ وہ رزق، وہ آ کر کہتے ہیں، اور دوسرا فرشتہ وہ پانی کی ڈیوٹی پر ہے، وہ آ کر سلام کرتے ہیں، اور سلام کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری ڈیوٹی آپ نے اپنی زندگی میں جتنا پانی استعمال کرنا تھا اس پر تھی، اور اس وقت مجھے دنیا میں کہیں پانی کا ایک قطرہ نظر نہیں آ رہا جو اب آپ نے مزید یوز کرنا ہے۔ 2 فرشتے ہو گئے۔ تیسرا فرشتہ جو ہے وہ انسان کو سلام کرتا ہے، اور سلام کرنے کے بعد آ کر کہتے ہیں کہ میں آپ کی عمر پر، آپ کی سانس پر میری ڈیوٹی تھی، اور میں کائنات پوری میں گھوم کر آ چکا ہوں اور دیکھ چکا ہوں، اب مزید سانس آپ کی دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا فرشتہ سلام کرنے کے بعد ان سے کہتا ہے کہ میں آپ کی عمر پر میری ڈیوٹی تھی کہ آپ نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے، اور کن حالات میں رہنا ہے، اور کہاں رہنا ہے، اور آپ کی کتنی عمر ہونی ہے، اور میں دیکھ کر آ چکا ہوں اب مزید آپ کی عمر اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ جب یہ کیفیت ہو جاتی ہیں، اس کے بعد اس کے جو نامہ اعمال ہیں وہ اس کو دکھانا شروع کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر 2 چیزیں ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ قبر میں نامہ اعمال دکھایا جاتا ہے، اور قبر میں سوال جواب شروع ہو جاتا ہے، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ اعمال نامے اور انسان کو اس کی جو ہسٹری ہوتی ہے، اس کے جو پاسٹ ہوتے ہیں، اس کے نیک اعمال اور اس کے جو برے اعمال ہوتے ہیں، وہ وہیں پہ اس کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جب روح کی قبض کا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے، اور انسان اس وقت ان فرشتوں کو دیکھ کر، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جس کی روح قبض کی جا رہی ہوتی ہے یا مرنے والا ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں پھیل جاتی ہیں، اور وہ ایک عجیب سی نظر سے لیفٹ رائٹ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت وہ جو لیفٹ رائٹ دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک تو انہیں وہ فرشتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور دوسری چیز ان کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اگر اعمال شر اور گناہوں کے اعمال اگر زیادہ ہوتے ہیں تو انسان کی آنکھیں خوف اور پھٹی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس خوف کی کیفیت میں وہ ہوتا ہے، اور لیفٹ رائٹ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ فرشتوں کی جو موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ جو غیب کے پردے ہیں وہ ان کی آنکھوں سے ہٹا دیتے ہیں، اور اگر اعمال خیر ہوتے ہیں، اس کے نیک اعمال زیادہ ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ انسان، اللہ اس کے چہرے پر ایک اطمینان اور سکون طاری کر دیتے ہیں، اور اس کے مطابق، اور اس کا چہرہ پرسکون ہوتا ہے، اس کی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ پرسکون اور اطمینان والی ہوتی ہیں۔ بیکاز آف دیٹ قرآن سے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ روح کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہوتا ہے جب روح جدا ہو رہی ہوتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی، اپنے رب کی طرف لوٹ، الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، راضی برضی، فادخلی فی عبادی، پس تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور جنت میں داخل ہو جا۔ 2 چیزیں۔ اب تیسری چیز یہ آ گئی، پھر روح کی نکلنے کا، جب یہ چاروں فرشتوں کی باتیں ہو جاتی ہیں، روح کے نکلنے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کے مطابق اس کی کیفیت، اس کی باڈی کی چینج ہو رہی ہوتی۔ اب یہاں پر آپ کا دوسرا جو کوسچن ہے کہ سننے میں آئے کہ انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ انسان کی زبان بند 2 چیزوں پر، ان کے اعمال پر ہے، ان کے اعمال پر ہے۔ اگر اس کے اعمال صالحہ
زیادہ ہیں اور ان کی زندگی کا زیادہ عرصہ اللہ کی رضا والا گزرا ہے، اس کی زبان پر ذکر و اذکار زیادہ جاری رہے ہیں، ان کے دل میں خشیت الہی زیادہ جاری رہی ہے، انسان کی جو زندگی کے معمولات رہے ہیں اسی پر ہی اس کا خاتمہ ہوگا۔ اگر ذکر اللہ والی زبان ہوگی تو اللہ کا ذکر زبان پہ جاری رہے گا، زبان بند نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ استغفار زیادہ پڑھتے ہیں، آپ کی زبان پہ استغفار کی تسبیحات زیادہ ہیں تو آپ کی زبان پہ استغفار کے کلمات ہوں گے۔ آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زیادہ پڑھتے ہیں تو آپ کی زبان پر وہی جاری رہیں گے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ آپ کا قلب، آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کی زبان اللہ کے ذکر والی زیادہ ہے تو آپ کی زبان پر وہی جاری رہے گا۔ معاذ اللہ اگر آپ کی زبان پر، اللہ کی پناہ، اعوذ باللہ، ہر انسان کو توبہ کرنی چاہیے، اگر آپ کی زندگی میں آپ کے گناہ وہ زیادہ تھے، آپ کے اعمال وہ کہ جن پر جو کفریہ جملے تھے یا شرکیہ جملے تھے یا شر کے جملے تھے، گالم گلوچ ہو گئے یا دنیاوی معاملات تھے، وہ تھے، تو تب اللہ رب العزت کی ذات انسان کی زبان بند کر دیتی ہے کہ اس سے مزید کوئی کفریہ جملہ نہ نکلے۔ اور وہ کیفیات جو روح کی نکلنے کی ہوتی ہیں وہ اتنی شدید ہوتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی حضرت عزرائیل سے کہا تھا کہ عزرائیل میں چاہتا ہوں کہ میری امت کے لوگوں کو یا گناہگاروں کو آپ نے جتنی تکلیف دینی ہے وہ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے پر ختم کر دے، لیکن میری امت کے لوگوں کو، میری امت کے گناہگاروں کو تکلیف نہ دینا۔ یہ رسول اللہ کی اپنی امت سے اور ایمان والوں سے محبت تھی۔ ٹھیک ہے، وہ جو کیفیات ہیں اسی موت اور روح کے نکلنے کی کیفیت پر اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب کسی انسان پہ موت کی کیفیت طاری ہو جائے تو اس کو کلمہ پڑھنے کا مت کہو، اس کو یہ مت کہو کہ آپ کلمہ پڑھو۔ کیوں؟ وہ اس تکلیف کے اندر ہو سکتا ہے وہ کلمہ پڑھنے سے انکار کر دے تو اس کا خاتمہ تو کفر پر ہو گیا۔ سمجھ آ گئی نا؟ ہاں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس کی روح نکلی جا رہی ہو یا نکالی جا رہی ہو اس کے پاس بیٹھ کر اونچے اونچے خود بخود آپ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ وہ سن رہا ہو تو اس کی زبان پر وہ کلمہ سننے کے بعد وہ جاری کر دے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو انسسٹ نہ کریں کہ آپ کلمہ پڑھیں، آپ پہلا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، دوسرا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اب یہ بحیثیت مسلم ہمارا المیہ ہے کہ اگر ہمیں دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا، پانچواں، چھٹا یہ آتے ہوں گے یا اذکار آتے ہوں گے تو سننے کے بعد ہماری زبان پر وہ آسانی سے جاری ہو جائیں گے، ہمارے اعمال خیر اچھے ہوں گے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ خاتمہ بالخیر اللہ سے مانگنا چاہیے، کلمے والی موت مانگنی چاہیے۔ تو کلمے والی موت ایسے نہیں آئے گی کہ ہماری ساری زندگی تو گناہوں میں گزر جائے اور عین موقع پر آ کر ہم کلمہ خیر کہیں کہ جی خود بخود آٹومیٹکلی کلمہ ہماری زبان پر جاری ہو جائے گا۔ نہیں، یہ بھی کلمہ زبان پر جاری ہمارے اعمال پر موقوف ہے۔ اگر ہماری زندگی اعمال صالحہ والی رہی ہے، اعمال خیر والی رہی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد والی رہی ہے، اللہ اور اس کے حبیب کی اطاعت والی رہی ہے، اللہ کی رضا والی رہی ہے، دن آٹومیٹکلی آپ کی زبان پر وہی کلمہ جاری ہو جائے گا۔ اب ایک انسان ہے، اس کو دوسرا کلمہ یا تیسرا کلمہ آتا ہی نہیں ہے، آپ اس کے سامنے پڑھنا شروع ہو جائیں گے، دوسرا کلمہ پڑھنا شروع ہو جائیں گے یا تیسرا کلمہ پڑھنا شروع ہو جائیں گے، تو آپ مجھے بتاؤ وہ الفاظ اس کی زبان پر جاری رواں ہی نہیں ہے تو وہ جاری کیسے ہوں؟ اس کے لیے تو ایک نئی چیز آ جائے گی نا۔ تو اسی لیے کیا کہا جی، وہ بیٹھا ہے تو کم از کم ایک جو پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انسان جتنا بھی گناہ گار ہو کم از کم اتنا تو ہے کہ اس کو یہ کلمہ آتا ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ ارد گرد کے جو لوگ بیٹھے ہیں، عورتیں بیٹھی ہیں یا مرد بیٹھے ہیں، تو وہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ پڑھنا شروع کر دیں تاکہ یہ کلمہ ان کی زبان پر جاری ہو جائے۔ ایک بات۔ دوسری چیز، جو ارد گرد کے اور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ سورۃ الیاسین پڑھنا شروع کر دیں۔ سورۃ الیاسین موت کے وقت روح نے، جس انسان کی روٹین ہوگی سورۃ الیاسین فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کی،
تو موت یہ ایک وظیفہ بھی آپ سمجھ لیں، آپ جو بھی سمجھ لیں، جو انسان فجر کی نماز کے بعد اپنے آپ پر لازم کر لے گا سورۃ الیاسین کو پڑھنا، اللہ رب العزت کی ذات اس کا خاتمہ بالخیر کرے گی اور اس کی روح آسانی سے نکلے گی. اسی طریقے جی ہاں جی، یہی وجہ ہے کہ ہمارے وہ بزرگ جی بالکل، کہ اکابرین کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے بزرگ وہاں پر بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سورۃ الیاسین زیادہ سے زیادہ پڑھیں تاکہ اس مردے کی جو کیفیت ہے اور روح نکل رہی ہے، اللہ اس کے ساتھ خیر والا معاملہ فرمائے، آسانی والا معاملہ فرمائے. اسی طریقے سے دوسری بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو انسان ظہر کی نماز کے بعد، یہ اکابرین جتنے بھی ہیں یہ ان سے، یہ وہ آپ کو بات بتا رہا ہوں جو مستند ہے، کہ ظہر کی نماز کے بعد جو انسان سورۃ الفتح انا فتحنا لک فتحا مبینہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات اسے اس وقت تک موت نہیں دے گی جب تک وہ حج یا عمرہ نہ کر لے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد معمولات ہیں، تو اگر انسان ان معمولات پر ہی جاری رہے تو اللہ خاتمہ بالخیر فرما دیتے ہیں. اسی طریقے سے جیسے کہتے ہیں کہ جو انسان عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الملک یا سورۃ الف لام میم سجدہ یہ پڑھنے کا عادی ہو جائے تو یہ قبر میں سورۃ الملک اور سورۃ الف لام میم سجدہ ایک پاؤں کی طرف آ جائے گی، ایک سر کی طرف آ جائے گی، اور کہیں گی کہ اللہ تیرے حبیب کا فرمان تھا کہ جو عشاء کی نماز کے بعد الف لام میم سجدہ اور سورۃ الملک پڑھے گا اسے عذاب قبر نہیں ہوگا. لہٰذا یا اللہ یہ عادی تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد ہمیں پڑھا کرتا تھا، لہٰذا یا اللہ انہیں عذاب قبر نہ دے. یہ دونوں صورتیں آ کر سفارش کریں گی. تو روح نکلنے کا وہ بھی پروسیس آپ کو بتا دیا، اور زبان بند نہیں ہوتی. جو زبان بند ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے اور زبان پر کیا جاری ہوتا ہے یہ بھی آپ کو بتا دی ہے. تو اس کے لیے روح کے نکلنے کا بھی جو عمل ہے وہ ہمارے اعمال پر ہے کہ ہمیں اعمال صالحہ کی تیاری کرنی چاہیے. اعمال صالحہ کیا؟ کثرت استغفار ہے. نہیں معلوم کہ انسان کو اگلی سانس کی گھڑی بھی آتی ہے یا نہیں آتی. یہ تو ایمان ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہ بھی ہمارا ایمان بھی ہے اور عقیدہ بھی ہے. اور ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ بھی ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم لیوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. ٹھیک ہے، یہاں تک بھی ہے. ہر کائنات کی ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے. دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں ہے. آپ کا دادا آیا، پھر آپ کے والد صاحب آئے، پھر ایک ترتیب ہے، پھر آپ کی اولاد، پھر آگے ان کی اولاد. جانے کی ترتیب نہیں ہے. انسان کا دادا موجود ہوتا ہے، پردادا موجود ہوتا ہے، انسان کا جوان جہان بیٹا جو آ رہا ہوتا ہے. جانے کی ترتیب نہیں ہے. اعمال صالحہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ہمارے اٹھنے بیٹھنے پہ، ہماری زندگی پہ، ہماری حسن معاشرت پہ. حقوق العباد آپ کے اچھے ہوں گے، اللہ حقوق اللہ کی توفیق بھی دے دیتا ہے. اگر آپ کی ساری زندگی حقوق اللہ والی گزری ہے، حقوق العباد والی نہیں گزری، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہی کہتا ہوں، آپ لوگوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دونوں پیرالل چلنے چاہیے. اگر حقوق اللہ میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ رب العزت کی ذات اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے حقوق اللہ معاف فرما سکتے ہیں اور معاف فرما بھی دیں گے. بٹ حقوق العباد اللہ معاف نہیں فرمائیں گے. ان میں آپ کے ماں باپ کے حقوق آ گئے، آپ کی اہلیہ، آپ کی بیوی کے حقوق آ گئے، بہن بھائیوں کے حقوق آ گئے، اولاد کے حقوق آ گئے، ہمسایوں کے حقوق آ گئے، ارد گرد کے حقوق آ گئے. آپ کے حسن معاشرت جن جن لوگوں پر ڈیپینڈنٹ ہے ان ساروں کے حقوق آ گئے. جو زندگی یا لوگ یا جانور، ایون کے جانور بھی جو آپ پر ڈیپینڈنٹ ہیں اور ان کے حقوق آپ پر ہیں، اللہ رب العزت کی ذات آپ سے ان کی بابت پوچھے گی. لہٰذا اپنے
زندگی کو، اپنی آخرت کو آسان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے حقوق اللہ اور حقوق العباد والے جو آپ کے اعمال ہیں وہ پیرالل ہونے چاہیے، کسی میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جب آپ کی زندگی پیرالل ہوگی، حقوق اللہ اور حقوق العباد والی ہو جائے گی، تب اللہ رب العزت کی ذات قبر کی جو منازل ہیں وہ بھی آسان کر دیں گے. روح جو نکلے گی وہ بھی خیر والے معاملے پر ہوگی. ایمان والی زندگی اگر ہوگی تو خاتمہ بالخیر ہوگا. اگر زندگی ایمان والی ہوگی، اللہ کی رضا والی ہوگی، اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع والی زندگی ہوگی، حقوق العباد پورے ہوں گے. انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کرے، کوئی راضی ہوتا ہے یا نہیں راضی ہوتا وہ ایک الگ معاملہ ہے. اپنی طرف سے دلی طور پر انسان کی کوشش پوری ہونی چاہیے حقوق العباد پورے کرنے کی. تب جو معاملہ ہوگا حقوق روح والا وہ خاتمہ بالخیر والا ہوگا، ایمان والا ہوگا. تب اللہ موت بھی کلمے والی نصیب کر دیں گے. تب اللہ رب العزت کی ذات زبان پر کلمے بھی جاری کر دیں گے. تب اللہ رب العزت کی ذات آپ کے وہ جو نیک معاملات ہوں گے وہ آپ کے سامنے روح نکلتے وقت جب آئیں گے، آپ نفس مطمئنہ کے طور پر آپ کی روح قبض ہوگی. تب وہ نہیں ہوگا کہ انسان کا منہ پھر گیا، انسان کی چہرہ بدل گیا. انسان کا جو چہرہ بدلتا ہے یا شکل بدلتی ہے وہ اس کے اعمال پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے بدلتی ہے. وہی بات جو میں پہلے آپ سے کہہ چکا ہوں کہ اگر اعمال صالح ہوں گے جو اس کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے تو اس کی جو اطمینان والی شکل ہوگی، اللہ والی شکل ہوگی. ٹھیک ہے، ایک عاشق کی اپنے دوسری عاشق سے ملاقات کے لیے انسان تو اس وقت اس کی کیفیت مطمئن نہیں ہوگی. اصل زندگی کی طرف جب وہ جا رہا ہوگا تو اس کی خوشی والی شکل ہوگی، خوشی والی کیفیات ہوں گی، ایمان والی کیفیات ہوں گی. انسان تو چاہتے ہیں کہ یہ الدنیا سجن المؤمن، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، الدنیا سجن المؤمن، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو جو قیدی چھوٹ رہا ہوتا ہے اس کو رہائی مل رہی ہوتی ہے، اس کو رہائی کا پروانہ مل رہا ہوتا ہے، تو اس کی خوشی کی کیفیت کیسے ہوتی ہے؟ تو سیم اور ہیئر نبی کے حدیث کے مطابق جب الدنیا سجن المؤمن، ٹھیک ہے، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، تو جب اس کو رہائی کا پروانہ مل رہا ہوگا، اس کی اصل زندگی کی طرف جا رہا ہوگا، تو اس کے لیے خوشی ہے. تو اس کی جو کیفیات ہوں گی وہ ایمان ہوگی، اعمال صالح والی، خوشی والی ہوگی. اگر اس کی دنیا ہی گناہوں میں گزری ہوگی، شر میں گزری ہوگی، اعمال شر میں گزری ہوگی، تو اس وقت جب اس کو وہ اعمال ڈرائیں گے تو اس کی وہ آنکھیں پھٹ جائیں گی، منہ پھٹ جائے گا، منہ کی کیفیت ویسی ہو جاتی ہے. اور جو زبان بند ہونا ہے وہ اعمال شر زبان پر نہ چڑھے اس لیے بند ہوتی ہے. اگر زندگی اعمال